پاس کتابیں رکھی ہوئی ہے، نقوش سلیمانی ہے، تو کہیں نافع الخلائق ہے، کہیں پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، اندر شرکیہ تعویذ ہے. کئی تعویذ ایسے سامنے آئے، کھول کے دیکھے گئے، جنات سے مدد طلب کی جا رہی، فرشتوں سے مدد طلب کی جا رہی ہے، اور کیسے کیسے نام رکھے ہوئے ہیں ان سے مدد طلب کی جا رہی ہے، یا ان کی پناہ چاہی جا رہی ہے. اس طرح کے جملے ہیں. تو ان کو کیا کرنا، لکھ کے دینا ہے، اپنے فیس وصول کرنی ہے، پیسے وصول کرنا ہے، اور سامنے والا آ رہا ہے، وہ کہہ رہا میرا یہ کام ہونا چاہیے، وہ کام جائز ہے ناجائز ہے کوئی مطلب نہیں، فیس ادا کرو، لے جاؤ تعویذ، لے جاؤ اپنا کام. یہ ہے ناجائز طریقے سے مال وصول کرنا. تو یہ دیکھیے، رشوتیں تو مجسٹریٹ بھی وصول کرتے ہیں، حکمراں بھی وصول کرتے ہیں، سرکار کے جو عہدے پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی وصول کرتے ہیں، وہ بھی خرابی کی چیز ہے. لیکن جب دیندار طبقہ اس طریقے سے غلط طریقے سے مال کمانے لگ جائے تو پھر اس کا فساد اور بگاڑ، اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 سے کر رہے. اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کے کفر اور شرک اور دین کے سلسلے میں ان کی خرابیوں، فساد اور بگاڑ کا ذکر چل رہا ہے. اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. بے شک بہت سارے علماء اور درویش لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے کھاتے ہیں. ملتیں جو خراب ہوتی ہیں، سماج میں، کسی سماج میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کس طریقے سے بگاڑ آتا ہے، اس کا سبب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہے ان کا انداز ہمیشہ سے ایک جیسا ہی ہے. آپ جانوروں میں دیکھیں، گائے، بیل، بھینس، بکری، گدھا، جانور جتنے بھی ہیں، ان کی روش، ان کا انداز ہزاروں سال سے ایک جیسا ہی ہے. فطرت ایک جیسی ہے، کوئی اس میں بدلی نہیں. اسی طرح پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، نہریں ہیں، ہوا ہے، جمادات ہیں، یہ بھی چیزیں ہیں، ان کے حالات بھی ہزاروں سال سے ایک جیسے ہی ہیں. یہی معاملہ انسانوں کے ساتھ بھی ہے. انسانوں کی فطرت، انسانوں کا مزاج، انسانوں کا نیچر بھی ایک جیسا ہی ہے. جیسے پہلے تھے ویسے آج بھی ہے. تو پہلے جو لوگ جس طرح سے خراب ہوئے اسی طریقے سے آج بھی لوگ خراب ہوں گے. پچھلے سماج میں جس طرح خرابیاں آئی، پھر ان میں بگاڑ پیدا ہوا، آج کے سماجوں میں بھی اسی طریقے سے بگاڑ پیدا ہوگا. اس لیے وہ حدیث ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جَهْرَ ضُبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. تم اپنے سے پہلے گزری ہوئی قوموں کے طریقوں کو اپناؤ گے، ان کی روش کو اپناؤ گے. بالشت در بالشت
ذرا بذرا، ذرا ہاتھ کو کہتے، یعنی ہو بہو ان کے طریقوں کو اور ان کی روش کو اپناؤ گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون مراد ہے ان سے؟ کہا یہود و نصارہ مراد ہیں۔ کہاں یہود و نصارہ مراد ہیں؟ وہی ہیں، اور کون ہوں گے؟ وہ اگر چلتے چلتے کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے نا تو تم بھی اس بل میں گھسو گے، یعنی جو انہوں نے طریقہ اپنایا اگرچہ وہ بربادی کا تھا تم بھی اپناؤ گے، جبکہ بتا دیا گیا کہ یہ بربادی کا طریقہ ہے۔ تو پچھلی قومیں جس طرح برباد ہوئی، پچھلی ملتوں میں فساد و بگاڑ جن جن طریقوں سے آیا نا، اس امت میں بھی آئے گا، انہی طریقوں سے آئے گا۔ اس لیے آگاہ کر دیا، وارننگ دے دی، پہلے سے چوکنا کر دیا گیا ہے کہ دیکھو یہ بگاڑ کے راستے ہیں۔ اب پچھلی ملتوں میں بگاڑ 3 راستوں سے آیا تھا، یا انسانوں کے 3 طبقوں سے آیا تھا۔ ایک تو علماء سو سے، جو برے علماء تھے ان کے ذریعے سے، دوسرے مفاد پرست بزرگ، درویش، پیر، جنہوں نے ظاہری تو ایسا بنایا تھا کہ دنیا سے کوئی ان کا لینا دینا نہیں ہے، اور تارک الدنیا ہیں، درویش ہیں، گوشہ نشی ہیں، کوئی گفا پکڑ لی، کوئی خانقاہ پکڑ لی، کوئی کٹیا پکڑ لی ہے، لیکن اندر سے وہ دنیا پرست تھے۔ اور تیسرا طبقہ بے توفیق اہل دولت، اہل مال، جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، دنیا کی ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ان کو توفیق نہیں۔ ان 3 طبقوں کے ذریعے سے کسی بھی سماج میں بگاڑ آتا ہے، فساد آتا ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، یہ حدیث میں بتایا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ گہرائی میں جا کے دیکھ لیں تو بگاڑ کے اصل سبب کسی بھی سماج میں یہ 3 طبقے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، بے شک بہت سارے احبار، حبر، احبار، حبر کہتے ہیں بڑے عالم کو، زبردست علم رکھنے والے کو، والرہبان، اور درویش، رہبان راہب، راہبانیہ جسے کہتے ہیں جوگیانہ پن، ترک دنیا کو چھوڑ دینا۔ بہت سارے مذاہب میں یہ تصور دیا گیا، یہ سوچ دی گئی کہ تم اللہ کو نہیں پا سکتے، تم جنت میں نہیں جا سکتے، تم مکتی نہیں پا سکتے، نجات نہیں پا سکتے جب تک کہ دنیا سے دور نہ ہو جاؤ، دنیا کو لات نہ مار دو۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے مذاہب میں ہیں، سادھو یہ جو بنتے ہیں اس کے پیچھے یہی تصور ہے، سوچ ہے۔ بدھسٹ لوگ بھکشو بن جاتے ہیں، اور عیسائیوں میں راہب بنتے ہیں، پادری بنتے ہیں، ننی بنتی ہے، ان کا مقصد یہی ہے دنیا میں رہیں گے، دنیا والوں کے ساتھ رہیں گے، دنیا کے اسباب اختیار کریں گے تو پھر نجات نہیں مل سکتی ہے، اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے ہیں، تو انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا، لیکن اس میں بھی کامیاب نہیں ہو پائے۔ راستہ خود اپنایا اپنی طرف سے، اللہ نے نہیں بنایا تھا، لیکن اللہ کو پانے کا راستہ اپنایا، اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ وہ بگاڑ پیدا ہو گئے جو دنیا داروں میں بھی نہیں، جو دنیا داروں میں بھی عیش پرستی کی چیزیں نہیں آ پائی، جو وہاں آ گئی ہے۔ تو اسی لیے قرآن نے کہا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ۔ وہ رہبانیت، وہ جوگیانہ پن، وہ دنیا سے ترک تعلق جو انہوں نے اپنے طور پر گھڑ لیا تھا، ہم نے فرض نہیں کیا تھا کہ ہمیں پانے کے لیے راستہ اختیار کرنا پڑے گا، ریاضت کا، تپسیا کا، محنت کا، مشقت کا ہم نے نہیں کہا تھا، لیکن انہوں نے بھی نیک جذبے سے اختیار کیا تھا، ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اللہ کہتے فما رعوا حق رعایتہا، اس کا لحاظ نہیں کر سکے۔ چنانچہ عیسائیوں کے یہاں دیکھیں پادری کیوں بنتے ہیں، ننی کیوں بنتی ہے؟ ہم اپنی پوری زندگی مشنری میں لگا دیں گے، وہ عیسائیت کو صحیح سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اس دین کی خدمت میں لگا دیں گے، انسانیت کی خدمت میں لگا دیں گے، شادی بیاہ نہیں کریں گے، اور دنیا والوں سے، رشتہ داروں سے تعلق نہیں رکھیں گے۔ اچھا جذبہ تھا، لیکن پھر کیا ہو رہا ہے؟ بدکاری، زناکاری کے اڈے بن گئے ہیں۔ دنیا سے دور ہوئے تھے لیکن اس سے خطرناک گناہ وہاں ہو رہے ہیں۔ تو یہی ہر جگہ معاملہ تھا، اس لیے اسلام نے کہا یہ نہیں، رہبانیت ہمارے یہاں نہیں ہے،
ترک دنیا نہیں ہے. دنیا کماؤ، جائز طریقے سے کماؤ، حاصل کرو، خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو، دوسروں کے لیے سہارا بنو، سماج کے اندر رہو، سماج کی طرف سے آنے والی پریشانیوں کا سامنا کرو، برداشت کرو، صبر کرو، اللہ کے ہاں اجر پاؤ. شادی شدہ زندگی بسر کرو، تنہائی کی زندگی، مجرد زندگی پسندیدہ نہیں ہے. اسی سماج میں رہ کر ساری رکاوٹوں کا سامنا کر کے بھی تم اللہ کو پا سکتے ہو، یہ تصور دیا گیا. تو یہ رہبان کے لفظ سے میں کہہ رہا ہوں، راہب، تارک الدنیا، دنیا کو جنہوں نے لات مار دی ہو، درویش، فقیر، پیر، بزرگ، اس معنی میں رہبان آتا ہے. تو بدباطن بزرگ پیر، انہوں نے لوگوں کے مالوں کو ناحق طریقے سے، یہ لوگوں کے مالوں کو ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے کھاتے ہیں. اب یہود اور عیسائیوں کے یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ نذرانے لے کر، تحفے لے کر لوگوں کی منشا کے مطابق، خواہش کے مطابق فتوے دیتے تھے، مغفرت کے پروانے لکھتے تھے. کتنا بڑا گناہ کیوں نہ کر لیا ہو، پادری کے پاس چلے جاؤ، چرچ میں چلے جاؤ، فیس ادا کر دو، وہ مغفرت کا پروانہ لکھ دے گا. اور جتنی زیادہ بڑی فیس اتنا تگڑا سفارش نامہ ہوگا پادری کی طرف سے، معافی نامہ لکھ دیا جاتا تھا، مغفرت نامہ لکھ دیا جاتا تھا. اسی طرح یہودی علماء تھے، یہودیوں کے بڑے جو دینی پیشوا تھے، وہ رشوت لے کر مسئلہ بدل دیتے تھے، فتویٰ بدل دیتے تھے، نذرانے غلط طریقے سے وصول کرتے تھے. اسی طرح تعویذ گنڈا کرتے تھے، جادو ٹونا کرتے تھے، اور سامنے والے سے پیسے وصول کرتے تھے. اب وہ صحیح مقصد کے لیے ہے کہ غلط مقصد کے لیے، تعویذ گنڈے سے، ٹونے ٹوٹکے سے سامنے والے کا، اور جس کے لیے قرار نقصان ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ اس کی بلا سے وہ جانے. ہمیں ہماری فیس وصول ہونی چاہیے. آج ہمارے اندر بھی آ گیا ہے، اس ملت کے اندر بھی یہ ساری خراب ہے. قرآن ایسے ہی تھوڑی بیان کر رہا ہے، قرآن تو آئینہ دکھا رہا ہے، قرآن چوکنا کر رہا ہے. اس طریقے سے خرابیاں آئے گی. آج یہ سب ہے ہمارے اندر ہے نا. تعویذ ٹونے ٹوٹکے والے دیکھیے آپ، علماء میں جو صحیح عالم ہیں، دین کی صحیح خدمت کر رہے ہیں، وہ تو یہ کام کرتے نہیں ہیں. اور جب نہیں کرتے ہیں تو دنیا کے اسباب بھی ان کے پاس نہیں ہیں. اور جو تعویذ والے ہیں وہ تو ماشاءاللہ وہ جو تجارت بیوپار ہے، ایوری گرین بزنس، یعنی سدا بہار ہے، کوئی اس میں لوس نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، کما رہے ہیں. لوگوں کا عقیدہ بھی خراب کر رہے ہیں، ایمان بھی خراب کر رہے ہیں، اپنی جیبیں بھی بھر رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہاں سے وہ تعویذ گنڈے کرتے ہیں. تعویذ تو کہیں قرآن و حدیث میں کہیں نہیں بتایا گیا نا. وہ ان کے پاس کتابیں رکھی ہوئی ہے، نقوش سلیمانی ہے، تو کہیں نافع الخلائق ہے، کہیں پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، اندر شرکیہ تعویذ ہے. کئی تعویذ ایسے سامنے آئے، کھول کے دیکھے گئے، جنات سے مدد طلب کی جا رہی، فرشتوں سے مدد طلب کی جا رہی ہے، اور کیسے کیسے نام لکھے ہوئے ہیں، ان سے مدد طلب کی جا رہی ہے، یا ان کی پناہ چاہی جا رہی ہے. اس طرح کے جملے ہیں. تو ان کو کیا کرنا، لکھ کے دینا ہے، اپنے فیس وصول کرنی ہے، پیسے وصول کرنا ہے. اور سامنے والا آ رہا ہے، وہ کہہ رہا میرا یہ کام ہونا چاہیے. اب وہ کام جائز ہے ناجائز ہے کوئی مطلب نہیں، فیس ادا کرو، لے جاؤ تعویذ، لے جاؤ اپنا کام. یہ ہے ناجائز طریقے سے مال وصول کرنا. تو یہ دیکھیے، رشوتیں تو مجسٹریٹ بھی وصول کرتے ہیں، حکمران بھی وصول کرتے ہیں، سرکار کے جو عہدے پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی وصول کرتے ہیں، وہ بھی خرابی کی چیز ہے. لیکن جب دیندار طبقہ اس طریقے سے غلط طریقے سے مال کمانے لگ جائے تو پھر اس کا فساد اور بگاڑ، اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. اس لیے قرآن نے ان کی مذمت زیادہ بیان کی ہے. تو بہت سارے علماء، بہت سارے درویش لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا. تین طبقوں نے دین کا بیڑا غرق کیا ہے، دین کو خراب نہیں کیا مگر تین طبقوں نے. ایک رؤساء نے، حکمران بڑے عہدوں پر بیٹھنے والوں نے، اور دوسرا علماء سوء، برے علماء نے، اور درویشوں نے، پیروں اور بزرگوں نے. ان تین طبقوں نے دین کو خراب کیا، دین کا بیڑا غرق کیا ہے. لوگ دنیاوی اعتبار سے رؤساء کو، چودھریوں کو، حکمران کو، حکومت کے عہدے پر بیٹھنے والوں کو دیکھتے ہیں، وہ
شان و شوکت کے ساتھ اپنی ہر چیز انجام دیتے ہیں تو پیچھے والے بھی وہی چیز اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شادی بیاہ رسم رواج کی بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں, پیچھے والے ان کی پیروی کرتے ہیں. اسی طرح درویش ہیں اور پیری و بزرگی کا چولا پہنے ہوئے ہیں یا علماء سو ہیں, وہ ان کو دیکھتے ہیں. اسی لیے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا, یہی ہے شیخ حرم جو چرا کر بیچ کھاتا ہے, یہی ہے شیخ حرم جو چرا کر بیچ کھاتا ہے, گلی میں بوزر دلق اویس چادر زہرا. یہی شیخ حرم, حرم بیت اللہ کو کہتے ہیں, اس کا شیخ ہے نا, یعنی بڑا عالم, یہی بزرگ ہیں, یہی علماء ہیں, یہ دین کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں جو حضرت ابو ذر کی چادر کو, اویس کی چادر کو اور زہرا فاطمہ زہرا کی چادر کو, یعنی اپنے بڑوں کا نام لے کر دین وصول کرتے ہیں, ان کا نام بیچتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں. آج دیکھیے بزرگان دین کے نام پر کس طریقے سے دنیا حاصل کی جا رہی ہے اور دنیا کمائی جا رہی ہے اور دنیا کے اسباب جمع کیے جا رہے ہیں اور اکٹھے کیے جا رہے ہیں. تو یہ جو تین طبقے ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, صحیح راستے سے روکتے ہیں. یہ ہے نا غلط رسم رواج بدعات, غلط چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں, اس لیے کہ رسم رواج اور بدعات کو پروموٹ کرنے ہی میں ان کو پیسہ ملتا ہے. شادی بیاہ کی جتنی بھی رسمیں ہیں, اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں دین کے نام پر, نئی نئی چیزیں, ان کے ذریعے سے ان کو کھانا پینا بھی ملتا ہے اور جیبیں بھی پر رہتی ہیں, بھری رہتی ہیں. اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو صحیح راستہ جو ہے اس کی صداقت اور سچائی کا پتہ نہ چلے, لوگوں کو اللہ کے راستے سے غلط چیز کی طرف جب آپ بلائیں گے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ صحیح راستے سے آپ روک رہے ہیں, اگرچہ زبان سے نہ کہیں. تو یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. والذین یکنزون الذهب والفضة, اب تیسرا طبقہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے, دولت دی ہے, ان کی وجہ سے بھی سماج میں خرابی آتی ہے. اب ان کے بارے میں کہا, وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں. جن کو اللہ نے مال دیا, دولت دیا, ان میں دو طرح سے خرابی آتی ہے. ایک تو بخل کی خرابی, آدمی بخیل بن جاتا ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی, نہ بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے, نہ رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے, نہ محتاجوں پر خرچ کرتا ہے, حتیٰ کہ اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا ہے. ایسے بھی بڑے مالدار آپ کو مل جائیں گے. پیسے کا اتنا لالچی بن جاتا ہے, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو دور کی بات, جب اپنی ذات پہ خرچ نہیں کر رہا ہے, یہ بھی خرابی ہے. اور دوسری خرابی آتی ہے کہ نام نمود شہرت کے لیے اور اپنے خواہشات پوری کرنے کے لیے, اپنے مزاج کے مطالبات کو, نفس کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے خوب دولت لٹاتا ہے. پیسہ ہے تو خوب دولت, بیجا خرچ, فضول خرچی, یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ سے بھی خرابی پیدا ہوتی ہے, سماج میں فساد بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو دونوں کی مذمت اس میں ہے. جو مال کو جمع کر کے رکھ رہے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہیں, فبشرہم بعذاب علیم, ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. یوم یحما علیہا, اس دن جس دن جہنم کی آگ میں ان کو تپایا جائے گا. جو سونا چاندی جمع کر کے رکھا اس کو تپایا جائے گا, گرم کیا جائے گا. فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم, اور پھر ان کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو گرم کیا جائے گا, داغا جائے گا. ان تین عضو کا یعنی پیشانی کا اور پہلو کا اور پشت کا ذکر کیا ہے کہ ان کو خاص طور پر تپایا جائے گا اور ان کو داغا جائے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی ضرورت مند کسی صاحب حیثیت انسان کے پاس جاتا ہے تو دینے کا جی نہیں ہے نا, تو یوں بل چڑھاتا ہے, پیشانی پر بل چڑھ جاتے ہیں. کتنے چندے والوں کو دیکھ کر, رسید والوں کو دیکھ کر لوگ بل چڑھاتے ہیں کہ لو آگے, بل چڑھ جاتے ہیں پیشانی پر. تو سب سے پہلا اثر جو ہوتا ہے نا نہ دینے کا, وہ پیشانی پر چڑھتا ہے کہ اب دینا پڑے گا. وہ بیچارہ درخواست کرتا ہے, مانگتا ہے, ادھر سے انکار ہوتا ہے تو تھوڑا اصرار کرتا ہے تو آدمی پہلو پھیر لیتا ہے, کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جاتا ہے, اس سے چہرہ پھیر لیا, پہلو ادھر کر لیا. پھر بھی وہ اگر پیچھے جمع رہے, مانگتا رہے, تو پیٹھ دکھاتا ہے اور چلا جاتا ہے.
تو خاص طور پر ان 3 پہلوؤں کا ذکر کیا کہ ان کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جو تم نے اپنی ذاتوں کے لیے جمع کر کے رکھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا اس کا آج مزہ چکھو۔ یہ تو قرآن میں آیا، حدیث میں حضور نے فرمایا جو خزانہ جمع کر کے رکھا تھا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا تھا، زکوٰۃ نہیں دی تھی، اس کا حق ادا نہیں کیا تھا۔ بھائی خزانہ اگر آپ کے پاس سونا چاندی کا ڈھیر ہے اور قارون کا بھی خزانہ جمع ہو جائے، اگر آپ حق ادا کر رہے ہیں تو کوئی بری چیز نہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور اس مال کا حق ادا کر رہے ہیں تو کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن مال کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو پھر حدیث میں آیا یہی خزانہ کل قیامت کے دن ایک خطرناک زہریلے ناگ کی شکل میں آئے گا۔ اور ایسے بھی مثال دی جاتی ہے نا کہ خزانے کا سانپ بن کر بیٹھا ہے، کنڈلی مار کے بیٹھا ہے، تو یہ سانپ زہریلا سانپ ناگ کی شکل میں آئے گا اور زہر اتنا خطرناک کہ اس کے سر کے بال اڑے ہوئے ہوں گے، آنکھوں میں 2 نقطے ہوں گے کالے، یہ خطرناکی کی علامت ہوتی ہے، اور وہ اس کے گلے کا توق بن جائے گا اور یوں پھن نکال کے یوں انسان سے کہے گا کہ انا کنزک انا مالک انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں جو تو نے جمع کر کے رکھا تھا، مال ہوں جس میں تو نے حق ادا نہیں کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو جمع کر کے رکھا تھا مال اور حق ادا نہیں کیا تھا آج اس کا مزہ چکھو۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی کہ اہل کتاب نے، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے علماء کو، اپنے دینی رہنماؤں کو رب بنا لیا تھا۔ رب کیسے بنا لیا تھا کہ شریعت سازی کا، مسئلہ بنانے کا، حلال اور حرام کا حق ان کو دے دیا تھا، تو اب اس کو مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ مثال ان کی نہیں دی ہے، ان کی مثال حدیث کے ذریعے سے میں نے پچھلے درس میں بتا دی تھی۔ یہاں مثال عرب کے مشرکوں کی دی جا رہی ہے، چونکہ قرآن کریم کے سب سے پہلے مخاطب جن سے خطاب کیا جا رہا ہے، بات کی جا رہی ہے نا، وہ اہل عرب تھے، مشرک تھے، وہ بھی بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، اب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، تو خود ان کے سماج کی مثال دیں گے نا تو جلدی سمجھ میں آئے گی، اس لیے مثال کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو لوگ خدا کیسے بن جاتے ہیں یا کیسے بنا لیتے ہیں انسانوں کو۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مشرکوں نے ایک چیز اختیار کر لی تھی جو آج بھی ہے مشرکوں میں، بت پرستوں میں آج بھی، یہ جو ہمارا کیلنڈر ہے، کیلنڈر جسے تقویم کہتے ہیں اردو میں عربی میں، کیلنڈر 2 طرح سے چل رہا ہے، پہلے سے ہی چل رہا ہے، ایک قمری یعنی چاند کے حساب سے اور ایک شمسی یعنی سورج کے حساب سے، اس میں دونوں تاریخیں دکھائی جا رہی ہے 28 اور 22، تو 28 قمری چاند کے اعتبار سے اور وہ شمسی کے اعتبار سے ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اسلام میں اپنے تمام احکام مسائل کی بنیاد قمری چاند پہ رکھی ہے، اس کی 2 حکمتیں ہیں، ایک تو یہ کہ چاند کے ذریعے سے تاریخ ہر انسان معلوم کر سکتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو کہ ان پڑھ ہو، شہر میں رہنے والا ہو کہ جنگل و دیہات میں رہنے والا ہو، بغیر کسی چیز کے وہ معلوم کر سکتا ہے یہ چاند آج اتنا بلند ہے اور اس قدر ہے، اس کا حصہ اتنا ہے، آج کیا تاریخ ہو سکتی ہے وہ بتا دے گا۔ لیکن سورج کے ذریعے سے اگر یہ کیلنڈر نہ ہو، گھڑیاں نہ ہو اور یہ جاننے کا کوئی بھی ذریعہ نہ ہو، کسی آدمی سے پوچھیں آج تاریخ کیا ہے وہ نہیں بتا پائے گا، مشکل ہے اس تاریخ کو جاننا ہر عام آدمی کے لیے۔ تو ایک تو اس وجہ سے اسلام میں قمری کیلنڈر کو ترجیح دی گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ قمری چاند میں، قمری کیلنڈر میں سال جو ہوتا ہے نا 3 سال کے بعد 1 مہینہ گھٹ جاتا ہے نا، 10 دن کا فرق ہو جاتا ہے نا، تو سورج کے کیلنڈر، سوریہ کیلنڈر کے حساب سے 1 مہینے کا فرق ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا کیوں؟ اس میں حکمت و مصلحت یہ ہے کہ اسلامی جتنی بھی عبادات ہیں نا وہ صرف ایک موسم میں نہ آئیں، بدل کے آئیں، فکس کر دیے جائے انگریزی کے اعتبار سے تو بھائی رمضان جس مہینے میں آنا ہے اسی مہینے میں آئے گا، جون میں آئے گا تو جون میں آئے گا، ایسا نہیں، اسلامی عبادتیں ہر موسم کے اعتبار سے بدل کے آئیں تاکہ بندوں میں موسم کا بندہ بننا نہ ہو، اللہ کے حکم کا پابند بننا، یہ مزاج پیدا ہو جائے۔
رمضان ٹھنڈی میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے روزہ رکھ رہے ہیں، گرمی میں آئے گا تو نہیں رکھیں گے، ایسا نہیں، چاہے سردی میں آئے چاہے گرمی میں آئے، چاہے بیلنس والے موسم میں آئے، جیسے بارش کے موسم میں جس میں نہ دن بڑے ہوتے ہیں اور نہ چھوٹے ہوتے ہیں، رات اور دن برابر ہوتے ہیں تقریباً، تو سب موسموں میں دن بڑے ہو کے چھوٹے، راتیں بڑی ہو کے چھوٹی، اور موسم سخت ہو کہ ٹھنڈا ہو، ہمیں تو اللہ کے حکم کا پابند بننا ہے اور اس کی عبادت کو انجام دینا ہے۔ حج بھی اسی طرح آتا ہے اور رمضان بھی اسی طرح بدل بدل کے آتا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بعض لوگوں نے 2 مرتبہ دیکھ لیا ہوگا، ہم نے 1 مرتبہ دیکھا، گرمی کا گزر گیا، اب سردیاں آ رہی، تو گرمیوں میں بھی رکھے اللہ کے فضل و کرم سے، اب اور خوش ہو رہے ہیں، اب سردی میں رکھنا تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں، بچوں کا کھیل ہے۔ تو یہ مزاج آ گیا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اس وجہ سے اب عربوں میں کیا تھا، عرب لوگ اصل دین ابراہیم کے پیروکار تھے، حضرت ابراہیم کے ماننے والے تھے، اور کہتے بھی تھے ابراہیمی ہم ہیں، محمد نہیں ہے، یہ بھی کہتے تھے، دعویٰ ان کا یہ تھا۔ حضرت ابراہیم کے تقریباً 1500 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 ساڑھے 400 سال پہلے ان میں کئی خرابیاں پیدا ہو گئی، اور ان میں ایک تھی کہ انہوں نے مہینوں کی ترتیب بدل دی تھی اپنے اعتبار سے، اپنے اعتبار سے بدل دی تھی۔ اپنے اعتبار سے کیوں بدلی تھی کہ ان میں جہالت آ گئی، بدعات پھیل گئی، نئی چیزیں آ گئی۔ حج کرتے تھے، اب حج چلی تو عبادت کے لحاظ سے، لیکن جب ان پر دنیا غالب آ گئی، جہالت غالب آ گئی، تو عبادت رسمی طور پر انجام دی جاتی تھی حج، اور حج سالانہ ایک میلہ سمجھا جاتا تھا بس، جس میں لوگ آتے ہیں، اور میلوں ٹھیلوں میں کیا ہوتا ہے، کمائی زیادہ ہوتی ہے، تو ایک میلہ سمجھ لیا تھا، کمائی کا ذریعہ سمجھ لیا تھا۔ اب اگر یہ موسم بدل بدل کے آئے گا نا، تو کبھی گرمی میں آئے گا، کبھی ایسے میں کہ جب لوگوں کے پاس مال نہیں ہوگا تو پھر کمائیں گے کیسے؟ اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ مہینوں کی ترتیب بدل دیں، اور یہ جو ہر 3 سال کے بعد 1 مہینے کا گیپ ہو جاتا ہے نا، اس کی بھرپائی کر لیں۔ ہر 3 سال کے بعد کہہ دیں اب کا سال جو ہے نا وہ 13 مہینے کا ہے، 12 مہینے کا نہیں 13 مہینے کا، اس طرح وہ کرتے تھے۔ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے یہاں 12 مہینے اس دن سے جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان کا نظام بنایا ہے۔ اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں اس میں 4 مہینے محترم ہیں، جن میں 3 تو لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے محترم ہیں، ادب والے، عظمت والے، احترام والے۔ ان میں خاص طور پر جنگ کی ممانعت تھی، لڑنا بھیڑنا نہیں۔ اب عرب لوگوں میں جہالت آ گئی تھی، لڑنا بھیڑنا، خون فساد، جنگ و جدال ان کا مزاج بن گیا تھا، اور لڑائی پر ان کا سب کچھ موقوف تھا، کھانا پینا، روزگار، لوٹ مار کرتے تھے، لاتے تھے، کھاتے تھے، ختم ہو گیا پھر چلے جاتے تھے ڈاکہ ڈالنے اور لڑائی بڑھائی کرنے کے لیے۔ اب اس میں اب سامان ختم ہو گیا کھانے پینے کا، اب آگے لڑنے جانا ہے، لیکن محترم مہینہ آ رہا ہے، محرم ہے، دوسرا کوئی محترم مہینہ ہے، تو اب کیا کریں؟ محترم مہینے میں لڑائی ممانعت ہے، تو ادلا بدلی کر دیتے تھے کہ اب کی مرتبہ یہ مہینہ محترم نہیں ہے، ابھی لڑ لیتے ہیں محرم کے مہینے میں، ربیع الاول کا آئے گا تو اس کو ہم محرم سمجھ لیں گے۔ یہ اللہ نے مثال دی ہے، دیکھو حلال کو حرام، حرام کو حلال، محترم کو غیر محترم کیسے قرار دیتے ہیں۔ یہ ہے حلال و حرام بنا لینا اور انسانوں کے حوالے کر دینا۔ اس کی ذمہ داری تھی باقاعدہ ایک خاندان کی، اور اس خاندان کا آدمی حج میں اعلان کرتا تھا کہ اس سال کون سا مہینہ محترم رہے گا، کون سا نہیں رہے گا۔ جب حضور کا زمانہ آیا تو اس وقت اس خاندان کا ایک آدمی تھا ابو سمامہ، اس کی یہ ذمہ داری تھی۔ تو اللہ نے فرمایا ذالک الدین القیم، یہی بہترین دین ہے، صحیح نظام ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ گناہ کرنا بھی یہ ظلم ہے، اور ایسے ہر ناانصافی اس کو بھی ظلم کہتے ہیں۔ اور مشرکوں سے ایک ساتھ ہو کر لڑو، ان سے ٹکر لو جیسا کہ ایک ساتھ وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، نسی کہتے ہیں مؤخر کر دینا، آگے پیچھے کر دینا، وہی جو میں نے بتایا مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے اپنی خواہش کے مطابق۔ اس طرح پوری ترتیب ہی بدل گئی تھی۔ جو مہینے احترام والے ہوتے تھے وہ گھومتے گھومتے کہاں چلے گئے ان کو کچھ پتا نہیں۔ تو ہر 34 سال کے بعد صحیح سسٹم پر نظام بیٹھتا تھا،
34 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا ہے نا، اس سال بالکل نظام اپنے صحیح جگہ پہ تھا. اس سے پہلے 33 سال حج اپنے اصلی دنوں میں نہیں ہوتا تھا، کیونکہ نظام انہوں نے آگے پیچھے کر رکھا تھا. 34 سال میں نظام بالکل صحیح بیٹھ جاتا. اس لیے آپ دیکھیے سن 9 ہجری کو حج کے لیے حضور نے حضرت ابو بکر کو بھیجا، حضرت علی کو بھیجا ہے خاص اعلان کروانے کے لیے. سورہ برات میں انہی کا ذکر ہے، لیکن حضور خود نہیں گئے تھے. حضور اگلے سال گئے، اب 10 ہجری کو گئے ہیں، کیونکہ اس میں یہ نظام بھی اپنی صحیح جگہ پہ آ گیا تھا، حج صحیح دنوں میں ہو رہا تھا. تو کہا کہ یہ آگے پیچھے کرنا، ترتیب بدلنا، یہ کفر میں زیادتی ہے. اس سے کافر لوگ گمراہ ہوتے ہیں. ایک سال حلال قرار دیتے ہیں، ایک سال حرام قرار دیتے ہیں، تاکہ جو اللہ نے محترم مہینوں کی تعداد بتائی ہے اس کے موافق ہو جائے، اور جو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو یہ حلال کر لیں. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، یہ ان کے برے اعمال ان کو اچھے بنا کر پیش کر دیے گئے. ہر انسان جو برے طریقے کو اپنا رہا ہے وہ برے کو اچھا ہی سمجھ کے کر رہا ہے. یہی سسٹم ہمارے یہاں یہ جو بکرمی سال چلتا ہے نا ہندوؤں میں، یہ ویسے تو ان کے یہاں چاند کے حساب سے سب کچھ بدلتا ہے، اماواس وغیرہ یہ سب چاند کے حساب سے ہی کرتے ہیں، لیکن ہر 3 سال کے بعد آپ دیکھنا وہ 1 مہینہ بڑھا دیتے ہیں. ابھی 2-3 سال پہلے اخبار میں بھی آیا تھا کہ اب کی مرتبہ ساون 2 ہوں گے، 1 نہیں ہوگا. اس کو لوند سسٹم کہتے ہیں، اسی کا تذکرہ ہے. اس سے مہینوں کی اصل ترتیب بدل جاتی ہے. اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو اس طرح اپنی منمانی کرتے ہیں. تو اللہ نے ایک مثال دی کہ علماء کو، دینی رہنماؤں کو رب بنانا کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے.